آیت نمبر ہے 101۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما وألحقني بالصالحين۔ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ جل جلالہ نے والدین سے ملا دیا۔ والدین حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان کے ساتھ مصر تشریف لے آئے، ملاقات ہو گئی، اور تاریخی روایات کے مطابق 40-45 سال کے بعد مل رہے ہیں۔ یہ کتنی خوشی کا موقع ہو سکتا ہے، اس کا کوئی بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یوسف علیہ السلام نے جب تفصیلی اپنی زندگی کے حالات سنائے، اس میں کہیں شکوہ کہیں شکایت کا کوئی لفظ نہیں، بس اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام جو خود بہت عظیم الشان پیغمبر ہیں، ان کے سامنے صرف اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا ذکر کیا۔ بھائیوں نے جو کچھ کیا تھا اس کے بارے میں صرف اتنا فرمایا کہ شیطان نے ہمارے درمیان ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے رخنہ ڈال دیا تھا۔ یہ انتہائی خوشی کا موقع تھا، اس لیے یوسف علیہ السلام فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور دعا مانگ رہے، چونکہ خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ دعائیں زیادہ قبول کرتے ہیں بنسبت غم کے موقع پر۔ جیسا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ 7 طرح کے لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے میدان محشر میں، جب کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو خوشی کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے۔ بھائی، جو خوشی کے وقت کس کو یاد رکھے؟ اپنے اللہ کو۔ یوسف علیہ السلام نے دعائیں مانگی، رب قد آتیتنی من الملک، یقیناً میرے رب نے ہی آتیتنی من الملک، مجھے حکومت عطا کی۔ یہ بات تو بار بار آ رہی ہے، چونکہ قرآن کریم ایک بات کو بار بار دہراتا ہے، اس لیے میں بھی قرآن کی اتباع میں اس بات کو دہراتا ہوں۔ یہاں دوبارہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے حکومت ملنے کی نسبت بھائی کس کی طرف کی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کی۔ یوسف علیہ السلام عزیز مصر تھے یا مصر کے بادشاہ تھے؟ دونوں طرح کے الفاظ یہاں ہیں۔ اب یہاں فرمایا من الملک، اس سے پتہ چلا کہ مصر کے بادشاہ تھے، اور پیچھے عزیز کا لفظ استعمال ہو رہا، اس سے پتہ چلا کہ وزیر خزانہ تھے۔ اس لیے مفسرین نے دونوں باتوں کو اس طرح ان میں جوڑ بٹھا دیا ہے کہ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بھی تھے اور ان کے پاس وزارت خزانہ کے سارے اختیارات بھی تھے۔
وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور میرے اللہ نے مجھے خوابوں کی تعبیر اور تمام مشکل امور کا حل سکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بطور خاص یہ فن عطا کیا تھا کہ خواب کی تعبیر اور مشکل سے مشکل مسائل کو منٹوں میں حل کر دیتے۔ اب دیکھیں نا، خواب دیکھا، اس کی تعبیر بھی بتا دی۔ ابھی آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی، ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ان مشکل حالات سے نبٹنا کس طرح ہے۔ کیوں بھائی، ایسا ہے یا نہیں؟ وہاں بتا دیا کہ جتنی فصل ہو اس کو اپنے سٹوں سے نکالنا نہیں ہے، اس کو یوں ہی رکھنا۔ زراعت کا زبردست اصول بتا دیا۔ اور یہ اللہ جل جلالہ جس کو نوازے، صحابہ کرام میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی بہت عطا کی تھی کہ مشکل سے مشکل مسئلہ کو منٹوں میں حل کر دیتے تھے۔ مشکل سے مشکل مسئلہ کو بھائی کیا کرتے تھے؟ منٹوں میں حل کر دیتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جن دنوں میں آپس میں اختلاف چل رہے تھے، اس وقت بھی جب کوئی اہم مسئلہ پیش آتا تو حضرت امیر معاویہ پوچھتے کس سے تھے؟ حضرت علی سے۔ مسئلہ پیش آیا کہ بکرا اور ہرن، ان کے اختلاط سے جو جانور پیدا ہوا ہے، آیا اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ حضرت امیر معاویہ کے سامنے مسئلہ آیا، فوراً 2 بندے بھیجے کہ حضرت علی سے پوچھ کر آؤ۔ بھائی کس سے پوچھ کر آؤ؟ حضرت علی سے پوچھ کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھ لیجئے کہ وہ پیشاب کس طرح کرتا ہے، اور 2-3 علامتیں بتا دیں۔ وہ ساری چیزیں بکری والی تھیں، تو فرمایا کہ اس کی قربانی جائز ہے۔ بہت ساری مثالیں اللہ تعالیٰ کی یہ عطا ہوتی، اللہ تعالیٰ کی بھائی کیا ہوتی ہے؟ مسئلے کو حل کرنا حضرت عمر میں بہت تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ میں بہت تھا۔ مشکل سے مشکل مسائل آتے، حضرت علی رضی اللہ عنہ منٹوں میں ان کو حل کر دیتے۔ اس لیے یہاں فرمایا رب قد آتیتنی من الملک، میرے رب نے یقیناً مجھے حکومت عطا کی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، مجھے خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی اور مجھے مشکل سے مشکل مسائل کو حل کرنا بھی سکھایا۔ اب دعا مانگی، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ذات، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں آپ ہی میرے ولی۔ بھائی آپ ذرا غور کیجئے، یوسف علیہ السلام اس وقت کیا ہیں؟ مصر کے بادشاہ، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے اللہ، دنیا اور آخرت میں میرے سرپرست کون ہیں؟ آپ ہی ہیں، میرے کام بنانے والے آپ ہی ہیں۔ انسان کو یہ غلطی لگتی ہے اور ہمیں بار بار لگتی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس غلطی کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم سارے کام ہم کر رہے ہیں، ہماری محنت سے ہو رہے ہیں، ہمارے فہم سے ہو رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی ہماری مدد نہ فرمائیں، اللہ تعالی ہماری سرپرستی نہ فرمائیں۔ اس لیے قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، ایک جگہ فرمایا واللہ ولی المتقین، پرہیزگاروں کے سرپرست بھائی کون ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ کلمہ بہت ہے، اے میرے اللہ، میرے تمام معاملات میں میری سرپرستی کرنے والے، میرے متولی۔ ہمارے ہاں متولی کا لفظ بولا جی، یہ مسجد کے متولی ہیں، مسجد کے سارے کاموں کو یہ دیکھتے ہیں، یہ فلاں خاندان کے متولی ہیں، یہ اسی سے ولی کا لفظ نکلا ہے۔ اس لیے بھائیو، جب بھی کبھی کوئی مشکلوں کا سامنا ہو، ذرا اس آیت کو بار بار پڑھیے۔ جب بھی زندگی کی پریشانیاں مشکلات آئیں تو اس آیت کو بار بار پڑھیے، فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں میرے سرپرست کون ہیں؟ اور بھائی جس کا سرپرست اللہ ہو اس کو کوئی مشکل ہو سکتی ہے؟
جس کا سرپرست، جس کے معاملات کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہوں، لیکن بھائی اس کو پڑھو کس طرح؟ یقین کے ساتھ۔ بھائی اس کو پڑھو کس طرح؟ میں جمعے میں جو موضوع بیان کر رہا ہوں، بھائی اس جمعے کا موضوع کیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول نے جو بات فرمائی ہے اس کو جان لینا کافی نہیں ہے، اس پر اتنا یقین ہو، اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی اسی موضوع پر ہوگا، اور اللہ تعالی ہم سب کو یقین کی یہ کیفیت عطا کرے، یقین کی یہ کیفیت عطا کرے کہ اللہ کی کتاب پر اتنا یقین اور بھروسہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا یقین اور بھروسہ ہو، اسلام نے جہاں جہاں جو تعلیمات مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں ان پر اتنا یقین اور بھروسہ ہو کہ انسان جو ہے وہاں شک کا کوئی گزر نہ ہو۔ اس لیے اس آیت کو زندگی میں جب بھی مشکلات آئیں، کوئی مسائل ہمیں تنگ کریں، پریشانی کا سامنا ہو، پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کر کے اس آیت کو پڑھیے، اللہ جل جلالہ ساری مشکلات کو حل کر دیں، اللہ تعالیٰ ساری مشکلات کو حل کر دیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے لینا نہیں آتا، ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا، اس لیے فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرے سرپرست ہیں، آپ ہی کی سرپرستی سے میں کنویں سے نکلا ہوں، آپ ہی کی سرپرستی کی وجہ سے میں مصر پہنچا، آپ ہی کی سرپرستی کی وجہ سے عورتوں کے مکر سے میں نکلا، آپ ہی کی سرپرستی کی وجہ سے میں جیل سے نکلا، اور آپ ہی کی سرپرستی کی وجہ سے میں مصر کی حکومت تک پہنچا۔ اے میرے اللہ، جس طرح دنیا کے سارے معاملات میں آپ نے میری سرپرستی کی ہے، آگے آگے آخرت کے معاملات وہ اس سے بڑے ہیں، اس لیے عرض کیا توفنی مسلمہ، اے میرے اللہ مجھے موت اس وقت دینا جب میں آپ کا فرما بردار ہوں۔ بھائیو یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر۔ آپ اندازہ لگا لیجئے ہم اس دعا کے کتنے محتاج ہیں۔ توفنی مسلمہ، میں اس کو اردو میں یوں مانگا کرتا ہوں، جو حضرات میری دعاؤں میں اکثر دعاؤں میں یہ مانگتا ہوں، اے میرے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا کر اٹھانا، ہمیں غفلت کی موت نہ دینا، ہم جب دنیا سے جائیں سنبھلنے کا موقع دینا، تاکہ آپ کی طرف رجوع کر سکیں، آپ کی طرف معافی مانگ سکیں۔ یہ جو میں دعا میں اردو کے جملے کہتا ہوں یہ سارے اسی سے ماخوذ ہیں۔ توفنی مسلمہ، اے میرے اللہ مجھے موت دینا، مجھے وفات دینا اس حال میں کہ میں کس کا فرما بردار ہوں؟ میں مسلمان ہوں۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے فرما بردار کو۔ لفظ مسلم کا آج ہمیں پتہ نہیں ہے۔ مسلمان اسے نہیں کہتے جو اپنی منمانی کرے، مسلمان اسے کہتے ہیں جو دیکھو بھائی سرکاری ملازم ہوتا ہے نا، سرکاری ملازم بھائی کسی سیاسی جماعت کا حصہ بن سکتا ہے؟ نہیں، وہ بڑی توجہ رکھتا ہے، وہ بڑا دھیان کرتا ہے، جناب میں سرکاری ملازم ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو مسلمان اللہ تعالیٰ کے اس سرکاری ملازم کو کہتے ہیں جو ہر وقت اس بات کو یاد رکھے کہ میں کس کا پابند ہوں؟ میں اپنی برادری کا ہرگز پابند نہیں ہوں، میں اپنی برادری کا ہرگز پابند نہیں ہوں، میں اپنے رسم و رواج کا ہرگز پابند نہیں ہوں، میں لوگوں کا بالکل پابند نہیں ہوں۔ میں کس کا پابند ہوں؟ میں اللہ کا پابند ہوں۔ اور جس وقت یہ سبق پکا ہو جائے نا، پھر بندہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، پھر بندہ کسی چیز کی پرواہ، گناہ چھوڑنے آسان ہو جاتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرنا یہ بالکل آسان ہو جاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا تھا مسلمان کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مسلمان اسے کہتے ہیں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے، مسلمان اسے کہتے ہیں جس کے معاملات کو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ واقعتاً کسی ذات کے آرڈر کا پابند ہے، یہ واقعتاً کسی ذات کے آرڈر کا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو ایک بندے نے گالیاں دی،
آپ کو پتہ ہے حضرت ابو ذر غفاری پہلے 10-11 مسلمانوں میں سے ہیں، اور حضور کے صحابہ میں سے وہ صحابی جو سب سے زیادہ دنیا کی نعمتوں سے بے نیاز رہے، زاہد صحابی ہیں۔ ایک بندے نے ان کو گالیاں دی، حضرت ابو ذر غفاری نے آگے سے پتہ کیا فرمایا؟ اس نے کہا یار میرے اور جنت کے درمیان بڑی بڑی گھاٹیاں ہیں، اگر تو میں وہ عبور کر کے جنت تک پہنچ گیا مجھے تیری گالیوں کی کوئی پرواہ نہیں، جتنی مرضی دے۔ اگر میں جنت تک نہ پہنچ سکا تو نے مجھے جتنا برا بھلا کہا ہے نا، میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں۔ میں کیا ہوں؟ اس سے بھی زیادہ برا ہوں۔ تو بھائی مسلمان اسے کہتے ہیں جو ہر اہم موڑ پر بریک لگا کے سوچتا ہے یہاں مجھے میرا دین کیا کہہ رہا ہے، یہاں مجھے میرے اللہ کا حکم کیا ہے، یہاں مجھے میرا دین کیا سکھا رہا ہے، یہاں مجھے میرے نبی نے کس بات کا حکم دیا ہے۔ مسلمان اسے نہیں کہتے جو بے لگام ہو، مسلمان اسے نہیں کہتے بھائی جو کیا ہو، بے لگام ہو۔ چند دن پہلے مجھے ایک نکاح میں جانے کا اتفاق ہوا، میزبان مفتی صاحب آپ کو دعوت دی ہے تاکہ باعث برکت ہو۔ میں نے کہا جناب حال تو سارا موسیقی کے گونج رہا ہے، میرے فقیر کی برکت کیا کرے گی، وہ تو 2 منٹ میں اڑا دو گے تم، میرے جیسے 10-15 اور بلا لو، جو کچھ کر رہے ہو تو ساری برکت اڑ جائے گی، کوئی برکت شرکت نہیں ہونی۔ بھائی میں نے غلط تو نہیں کہا؟ ہمارے جیسے بندے کے جانے سے کیا برکت ہوگی جہاں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، جہاں پردے کا اہتمام نہیں ہے، پردے کا اہتمام نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو اپنی اپنی مسلمانیت کو مضبوط کیجئے، اپنی اپنی مسلمانیت کو کیا کریں، جس طرح میں اور آپ اپنا نام نہیں بھولتے کسی، بھائی اگر ہم سے کوئی ہمارا نام پوچھے ہمیں سوچنا پڑتا ہے، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہوا سماکم المسلمین، قرآن میرا اور آپ کا نام کیا رکھ رہا ہے؟ مسلم۔ اس کا ایک معنی سپرد کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ علامہ عبدالوہاب شعرانی نے مسلمان کی تعریف کیا، مسلمان اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے اس طرح کرتے جس طرح میت چارپائی اٹھانے والوں کے حوالے ہوتی ہے۔ بھائی سننے میری بات، میت کی چارپائی جب اٹھا کر لے کے جاتی ہے تو میت کیا کہتی ہے؟ ٹھہر جاؤ ذرا، میں تھوڑا سا سینہ چوڑا کر لوں، میں کپڑے بدل لوں، اور مجھے اس راستے سے نہیں لے کے جانا۔ میت 100% بھائی کن کے رحم و کرم پر چارپائی ہوتی ہے لے جائیں، وہ جدھر کو جائیں گے میت ادھر ہی کو جائے گی۔ کسی نے پوچھا جی مسلمان، مسلم کسے کہتے ہیں؟ کیا مسلم اسے کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے اپنے آپ کو اس طرح حوالے کر دے جس طرح میت کن کے حوالے ہوتی ہے چارپائی؟ حضرت یوسف علیہ السلام، اور حیران کی والی بات ہے اللہ کے پیغمبر اس دعا کو مانگ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس دعا کا محتاج سمجھتے ہیں تو مانگ رہے ہیں نا، توفنی مسلمہ، اے میرے اللہ مجھے مسلمان بنا کر دنیا سے اٹھانا، یعنی میں اس طرح دنیا سے جاؤں کہ میں صرف آپ کی فرما برداری کروں۔ اور اللہ معاف فرمائے بھائی، میں تو عبرت کے لیے کہتا ہوں، ہمارے یہاں قبر کے سرحانے کھڑے ہوتے ہیں، جائیداد میں بے ایمانی کر رہے ہوتے ہیں، بہنوں کی جائیدادیں کھا رہے ہوتے ہیں، بیٹیوں کی کھا رہے ہوتے ہیں، اولاد کو جائیداد تقسیم کرنے میں بے ایمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب بھائی بعض باتیں میں پردے سے بتاتا ہوں، دور کی ہوتی ہیں۔ ابھی ایک بندے کی عمر 80 سال ہے، بیمار ہے، اور پتہ ہے کہ میرا یہ مرض الوفات ہے، سنبھل نہیں سکوں گا 2-4 دن ہے۔ وہ مرنے سے 3-4 دن پہلے بھی ایک بینک کے لون پر چیک پر دستخط کرے، بخشنے کے تو اللہ بخش دے گا بھائی۔ جو بندہ مرض الوفات میں ہے، 80 سال عمر ہے، پھر بھی بینک کے ایک سودی لین دین پر کیا کر رہے؟ قرض لینا تھا، اس دستاویز پر دستخط کیے۔ بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے پوچھا کہ جی میں نے میرے ابا کو بڑا منع کیا کہ یہ سودی معاملہ نہ، اب ہمارے ابا فوت ہو گئے ہیں تو کیا حکم ہے؟ اب اس کو کیا حکم بتائیں؟ میں نے کہا یار تمہارے ابا کا حکم تو چھوڑو، اپنا پوچھو۔ اپنے بھائیوں سے کہنے کہ جی دوسرے بھائی نہیں مان رہے،
میں نے کہا آپ نے دستخط نہیں کرنے، ان کو صاف کہہ دو یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، میں بالکل اس دستاویز پر تحریر نہیں کروں گا۔ جب تک سارے بیٹے اس پر دستخط نہیں کریں گے تو اس وقت تک وہ بینک کا لون ملے گا نہیں۔ کہنے کہ جی بھائی ناراض ہوں گے۔ میں نے کہا بھائی ناراض ہوں تو ہونے دیں۔ قرآن نے ماں باپ کے حق کو بیان کرتے سورہ لقمان میں کیا فرمایا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے، لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی آ جائے پھر ماں باپ کی بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی مسلمان بنائے، آپ کو بھی مسلمان بنائے۔ آج ہم سب کچھ ہیں بھائی، مسلمان نہیں ہیں۔ آج ہم سب کچھ ہیں لیکن میں اور آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حقیقی مسلمان بنا دے۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی تشریح میں نے ابھی کی، توفنی مسلمہ، مجھے وفات اس حال میں دینا کہ میں مسلم ہوں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر کرنا۔ بھائی آپ سمجھ نہیں پا رہے یہ دعا مانگنے والا کون ہے؟ حیران آپ عجز تو دیکھیے، عاجزی کی انتہا تو دیکھیں۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ جناب عورت کا فتنہ جو بڑے بڑوں کے تقوی کو 1 منٹ میں ادھیڑ کے رکھ دے، عورت کا مکر جو بڑے بڑوں کی عبادتوں کو منٹوں میں اڑا کر رکھ دے، شاہی خاندان میں عین جوانی کے عروج پر، میں پیچھے عرض کر کے آئے صرف زلیخا نہیں، بعد میں شاہی خاندان کی اور عورتیں بھی حضرت یوسف کو پھسلانے میں بھائی شریک ہوئی کہ نہیں؟ لیکن کیا یوسف علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوئے؟ ایسا پاک باز کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مجھے کن لوگوں کے ساتھ شامل کر؟ نیک لوگوں کے ساتھ۔ آپ عاجزی کی انتہا حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی اللہ سے یہ دعا مانگنی، اے اللہ ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ کر، ہمارا حشر کن لوگوں کے ساتھ کر؟ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ اے اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کل قیامت میں قرآن نے جو کہا نا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اے اللہ ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ کر۔ اسی لیے تاریخی روایات میں آتا اور پہلے پارے میں اس کے اشارے موجود ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ میرا حشر میرے والد اسحاق اور میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا جب ان کا آخری وقت آیا، ایک نہیں بہت سارے صحابہ کے واقعات ہیں، جب آخری وقت آیا تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی، اے اللہ ہمارا حشر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی مشقت، ایک مرتبہ میں نے یہ واقعہ کئی مرتبہ سنایا، دوپہر کو گرمی میں ایک اونٹ بھاگ گیا بیت المال کا، اس کو پکڑتے پکڑتے نڈھال ہو گئے، اور جب اس کو باندھ کر واپس آئے تو پسینے سے تھکاوٹ سے برا حال، حضرت علی مل گئے۔ حضرت علی نے کہا امیر المومنین اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، غلام کو کہہ دیں۔ تو پتہ کیا کہا حضرت علی سے حضرت عمر نے؟ کہا یار میرے 2 ساتھی آگے چلے گئے ہیں، مجھے ڈر ہے میں ان سے پیچھے نہ رہ جاؤں، مجھے ڈر ہے میں ان سے پیچھے نہ رہ جاؤں، مجھے یہی فکر لگی رہتی ہے کہ میں کبھی ان سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔ الحقنی بالصالحین، ہاں وہ فرزدہ کا شعر ہے نا، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، احب الصالحین ولست منہم، اے اللہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ نیکوں میں سے نہیں ہوں، میں صرف کیا کرتا ہوں؟ نیک لوگوں سے۔ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، شاید آپ اسی وجہ سے میری تربیت کر دیں اور مجھ پر اپنا فضل کر دیں۔ دعا مانگی وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر کر دیجئے۔ اب یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے انشاءاللہ، بقیہ حصہ کل سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ